7 اکتوبر صبح کے 6:30 بجے حماس گروپ غزہ سٹرپ سے اسرائیل کے اندر تقریباً 5000 راکٹ فائر کرتا ہے۔ یہ راکٹ اتنی تیزی سے فائر کیے جاتے ہیں کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم فیل ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ یہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ہے۔ جب بھی راکٹ کی اس طریقے سے برسات ہوتی ہے تو یہ آئرن ڈوم سسٹم لیٹسٹ ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان راکٹس کو ہوا میں ہی ڈسٹرائے کر دیتا ہے، لیکن یہاں پر 20 منٹ کے اندر اندر 5000 راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا حامل آئرن ڈوم سسٹم بھی پورے طریقے سے فیل ہو جاتا ہے۔ اس اٹیک کی وجہ سے ہزاروں اسرائیلی لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی انجرڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس اٹیک کے بعد ہزاروں فلسطینی ملیٹنٹس اسرائیل میں گھس جاتے ہیں۔ حماس گروپ نے راکٹس کے علاوہ ایک ملٹی پرونگ اٹیک کیا ہے، زمین سے، سمندر سے اور ہوا سے۔ اس اٹیک میں حماس گروپ کے کئی لوگ اسرائیل میں گھس آتے ہیں، گراؤنڈ بارڈر، سی بورڈز اور ایون پیرا گلائڈر کے تھرو۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود ایک ملٹری بیس پر حملہ ہوا، ایک اسرائیلی ٹینک کو بھی کیپچر کیا گیا، کئی اسرائیلی سولجر کو کیپچر کیا گیا حماس کی جانب سے۔ دوستو، اس کے رسپانس میں اسرائیل اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اسرائیلی ملٹری غزہ میں بھی ایئر سٹرائک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں فلسطین میں بھی ہزاروں لوگ مارے گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ اس پوری سچویشن کا کانٹیکٹ سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل فلسطین کے نقشے پر جانا پڑے گا۔ اسرائیل فلسطین دونوں مڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ ہیں۔ یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہو، اس میپ میں اسرائیل دیش کے اندر ہی فلسطین ہے۔ اس نقشے میں فلسطین کا ریجن 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک ہے ویسٹ بینک اور دوسرا ہے غزہ سٹرپ۔ یہ جو ویسٹ بینک کا ریجن ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی فتح کے کنٹرول میں ہے، جبکہ جو غزہ سٹرپ کا ریجن ہے یہ حماس کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو، اگر حماس کی بات کریں تو اسے کچھ ملکوں کی جانب سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے۔ کینیڈا، یورپی یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، USA اور UK اسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں، جبکہ دوسری طرف برازیل، چائنا، ایجپٹ، ایران، ناروے، قطر، رشیا، سیریا اور ترکی کی جانب سے اسے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانا جاتا۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے اس پورے آپریشن کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے کہا ہے کہ حماس یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پر کئی سالوں سے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیسیفکلی یہ رسپانس ہے الاقصی مسجد میں جو ہوا تھا۔ اسرائیل نے اس کے رسپانس میں جو حملہ کیا ہے اسے آپریشن آئرن سوارڈز کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF نے اپنی نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورس کو تعینات کیا ہے اور ساتھ ہی غزہ میں ڈرون سٹرائک بھی لانچ کیا ہے۔ اسرائیل کے انرجی منسٹر نے ایک آرڈر سائن کیا کہ غزہ میں بجلی کی سپلائی روک دی جائے۔ کافی حد تک یہ بجلی اسرائیل کے تھرو سپلائی کی جاتی ہے غزہ میں۔ ابھی کے اس کنفلکٹ میں ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ یہ رہا ہے کہ کیسے موساد، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی، دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی، فیل رہی ہے اس حملے کو انٹرسیپٹ کرنے میں۔ اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود بھی ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر ہزاروں راکٹ کی سٹاک پیلنگ کی جا رہی ہے غزہ میں۔ دوستو، اس پورے کنفلکٹ میں امریکہ نے کھل کر سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو، جبکہ دوسری طرف ایران نے کھل کر سپورٹ کیا ہے حماس کو۔ دوستو، اسرائیل فلسطین کنفلکٹ آج سے تقریباً 75 ایئر پرانا ہے۔ یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہو اسرائیل اور فلسطین کا، یہ سارا ایریا ایک ٹائم میں اوٹومن امپائر کا حصہ تھا، جسے ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں جیوز نے کھل کر برٹش کا ساتھ دیا تھا، جس کا ریوارڈ برٹش نے انہیں اسرائیل کی صورت میں دیا۔ جو ایریا آج اسرائیل ہے وہ پورا فلسطین ہوا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں جیوز کی تعداد بڑھنے لگی۔ پھر سال 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے اس پورے ایریا کا پارٹیشن کروا دیا، جس میں کچھ ایریا اسرائیل کو دے دیا جاتا ہے اور کچھ فلسطین کو۔ دوستو، UN کے اس پارٹیشن پلان سے جیوز تو خوش تھے، لیکن عرب اسٹیٹ اور فلسطین کے لوگ خوش نہیں تھے، کیونکہ جیوز کو وہ ایریاز بھی دے دیے گئے تھے جہاں ان کی پاپولیشن 10-0 تھی۔ اسی کے چلتے سال 1948 میں عرب اسٹیٹ عراق، سعودی عربیہ، ایجپٹ، سیریا، یمن، لبنان مل کر اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے فرسٹ عرب اسرائیل وار۔ اس وار کو اسرائیل، امریکہ اور کئی یورپی ممالک کی سپورٹ کے ساتھ جیت جاتا ہے
اور UN پارٹیشن میں جو ایریا فلسطین کو ملا تھا اس میں سے کافی بڑا ایریا اسرائیل اپنی زمین کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اسی کے چلتے سال 1964 میں عرب ممالک فلسطین کو فری کرانے کے آبجیکٹو سے PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ PLO کے بنتے ہی عرب کنٹریز اسرائیل کے ساتھ ایک پراکسی وار لڑنے لگے۔ عرب کنٹریز PLO کو ہتھیار سے لے کر پیسوں تک سب سپلائی کرتے تھے۔ اسی کی وجہ سے PLO اسرائیل پر اٹیک کر رہا تھا، اسرائیلی پلین کو ہائی جیک کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل PLO پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے، اور جو علاقے اسرائیل نے فلسطین سے لیے تھے وہ واپس نہیں کرتا۔ PLO کے بعد یہاں پر پیدا ہوتا ہے حماس کو عرب اسٹیٹ خاص کر ایران اور قطر کی بہت زیادہ سپورٹ تھی۔ ایران، قطر اور ترکی حماس کو فل سپورٹ کرتے ہیں، ہتھیار اور فنڈنگ سب کچھ سپلائی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے انفارمیشن ملتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔